بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ لگتا یوں ہے کہ اربوں روپے کے چینی اسکینڈل میں ملوث جہانگیر ترین اور دیگر افراد کو حکومت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیب کی دسترس سے بچا لیا ہے۔ نیب اب صرف سبسڈی کے معاملے کی تحقیقات کر سکے گا، جبکہ عوام کی جیبوں سے چینی کی زائد قیمت جو کہ اربوں روپے میں ہے اسے وصول کرنے والوں کا معاملہ دیگر اداروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ راجا ناچے گی۔ چینی چوری کا معاملہ اگر نیب کے پاس جاتا تو اس بات کا قوی امکان موجود تھا کہ جہانگیر ترین کو نیب انکوائری کے نام پر اپنی تحویل میں لے لیتی۔ حکومت کے حالیہ اقدامات سے تو اس بات کا خطرہ ٹل گیا ہے کہ جہانگیر ترین یا وہ لوگ جن کا نام شوگر اسکینڈل کی فورینسک رپورٹ میں سامنے آیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی نہ چینی سستی ہوئی نہ اس کے ملزمان پکڑے جائیں گے۔ نیب کے پاس صرف سبسڈی کا کیس جائے گا، وہ بھی اس لیے جائے گا کہ اس کے ذریعے اپوزیشن کے کچھ لوگ اندر کیے جا سکیں گے۔ چینی میں اربوں روپے کمانے والوں کا کیس اب نیب کے پاس تو نہیں جا رہا، اسے ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ دیکھے گا۔ تو بڑی صفائی سے جہانگیر ترین کو نیب کی دسترس سے نکال لیا گیا ہے۔ یعنی ساڑی باری آئی تے کگو رو پیا۔ حکومت کے اپنے لوگوں کا نمبر لگا ہے تو جرائم کی نوعیت اور کیسوں کا تعین کر دیا گیا ہے اور دائرہ کار پھیلا دیا گیا ہے۔ کون سا معاملہ کون سا ادارہ دیکھے گا سب کو الگ الگ کر دیا گیا، جس کا مقصد یہ لگتا ہے کہ یہ کیس نیب کے پاس نہ جائے، جس سے نیب جہانگیر ترین کو انکوائری کے نام پر گرفتار نہیں کر سکے گا۔ اگر تھوڑا بہت امکان اس بات کا تھا کہ کہیں سے دباؤ کی وجہ سے نیب جہانگیر ترین کو گرفتار کرے گا تو اب وہ امکان بھی بڑی حد تک ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جہانگیر ترین کا زیادہ سے زیادہ واسطہ ایف آئی اے سے پڑ سکتا ہے، تو نیب والا کانٹا درمیان سے نکل گیا۔ کل شہزاد اکبر صاحب نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں چینی اسکینڈل کے حوالے سے 7 نکاتی روڈ میپ کا اعلان کیا کہ کون سا ادارہ کون سی تحقیقات کرے گا۔ تو سبسڈی کی تحقیقات نیب کرے گا، کیونکہ اس میں بزار صاحب پھنسیں گے تو شاہد خان عباسی بھی پھنسیں گے یا پھر دونوں بری ہو جائیں گے۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فراڈ اور بے نامی لین دین کی تحقیقات اب ایف بی آر کرے گا، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی پھنس سکتے ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں، تو چلے پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے۔ ایف بی آر نے کون سا انہیں بلا کر کسی قید میں ڈال دینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایف بی آر کیا کر سکتی ہے کہ ان کو ٹیکس کا نوٹس بھیج دے گی۔ تو کارٹلائزیشن کی تحقیقات اب مسابقتی کمیشن کرے گا، یعنی اس پر بھی نہ قید ہے نہ سزا ہے نہ جرمانہ ہے، زیادہ سے زیادہ سفارشات مرتب کی جائے گی اور کارٹل اتنی دیر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یعنی کبھی آٹا مہنگا ہو جائے گا، کبھی گندم مہنگی ہو جائے گی، کبھی چینی مہنگی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ برآمدات اور قرض معاف کرانے والوں کی چھان بھی اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دی گئی ہیں، تو یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے۔ قرضے معاف کرانے والوں کی فہرستیں موجود ہیں، ان میں سے بھی بہت سے لوگ اب بھی حکومت کا حصہ ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ کہتے رہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ فراڈ کی تحقیقات ایف آئی اے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کرے گا، بڑی اچھی بات ہے۔ جعلی برآمدات اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی ایف آئی اے کرے گا۔ تو پھر نیب کس خوشی میں منی لانڈرنگ کے الزامات لگاتا پھر رہا ہے اور لوگوں کو بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی قوانین کی خلاف ورزی اینٹی کرپشن کو دے دی گئی ہے۔ تو 7 نکاتی ایجنڈے میں یہ کہاں پر ہے کہ چینی میں جنہوں نے 150 ارب روپے کا فراڈ کیا اور اب تک چینی مہنگی بک رہی ہے اور اب بھی اربوں روپے ان کی جیب میں جا رہا ہے اور بات 200 ارب سے زیادہ تک بڑھ چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا کیس کہاں پر چلے گا؟ کم از کم نیب کے پاس تو یہ کیس نہیں جا رہا کہ جن کے ذریعے چینی مہنگی کرنے والوں کی جیب سے لوٹے گئے اربوں روپے بازیاب کرائے جا سکیں۔ اور اب کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کرونا جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو لگتا یوں کہ اب کرونا کے مثبت ٹیسٹ والوں کی بجائے ان لوگوں کے قرنطینہ میں رہنے کا وقت آ گیا ہے جن کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں۔ یعنی ہر جگہ کرونا پھیلا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے اب ہفتے اور اتوار کو کاروبار جاری کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا ہے اور یہ کہا کہ حکومت نے کرونا کو قابو رکھنے کے لیے یا قابو پانے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ کرونا کے مریضوں میں اضافہ حکومت کی پالیسیوں کا کھلا ثبوت ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، موجودہ وزیر ریلوے شیخ رشید سمیت کئی اہم شخصیات کرونا وائرس کا شکار ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں مرض جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے
حکومت پنجاب اتنی تیزی سے لوگوں کو مکمل چھوٹ دے رہی ہے، کاروباری اوقات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، تو ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4728 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، 65 لوگ مزید اس میں جان کی بازی ہار گئے ہیں، یعنی کل مریضوں کی تعداد پاکستان بھر میں 1,03,671 ہو گئی ہے، 2067 لوگ اب تک اس میں جاں بحق ہو چکے، تو آہستہ آہستہ ہم چائنا کے فگر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 38,903، سندھ میں 38,108 اور خیبر پختونخوا میں 13,487 مریض ہیں، بلوچستان میں 6,516، اسلام آباد میں 5,329، آزاد کشمیر 396 اور گلگت بلتستان میں 932 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی میں بھی کرونا کیسز کے مریضوں کی اچھی خاصی تعداد سامنے آئی۔ فوڈ اتھارٹی کے تمام عملے کو 2 روز کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے، جبکہ ہیڈ کوارٹر، لیب ٹریننگ سکول، آپریشن ویجیلنس میں تمام بلڈنگ بند کر دی گئی ہیں، اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ہیڈ کوارٹر تمام دفاتر کو ڈس انفیکٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کے مزید 4 افسران کورونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں۔ ملتان نشتر ہسپتال میں کورونا سے پہلی لیڈی ڈاکٹر غزالہ نشتر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی پنجاب کے میڈیکل ایسوسیشن کے مطابق خدشہ یہ کہ لاہور میں کم از کم کورونا کے 35 لاکھ جبکہ پنجاب میں 2 کروڑ سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا فگر ہے جو کہ پی ایم اے نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کابینہ نے مختلف کاروباری اوقات میں ترمیم کر دی ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر میں اب بیکریاں، دودھ دہی کی دکانیں ہفتہ بھر 24 گھنٹے کھلی رہیں گی، جبکہ چکن اور گوشت کی دکانوں کو ہفتے بھر صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بیکریوں اور دودھ کی دکانوں سمیت تمام کاروباری جگہوں پر ایس او پیز کو عمل کرنا، یعنی اس پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی نئی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کے مطابق صرف وکلاء کمرہ عدالت میں داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ وکلاء کے لیے بھی خاطہ عدالت میں داخل ہوتے ہوئے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال لازمی کر دیا گیا ہے۔ عدالتی عملے کو بھی آپس میں ہاتھ ملانے اور قریب آنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو پورے ملک میں کورونا کی جس طرح سے وبا پھیل رہی ہے، کئی لوگ اس میں، ایک سابق وزیر ہے وہ بھی اس کورونا کے باعث جاں بحق ہو گئے، تو دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 70,93,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,06,000 ہے۔ امریکہ اب بھی نمبر 1 ہے، اور جہاں پہ 1,12,500 لوگ موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ 20,07,500 لوگ بیمار ہیں۔ برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 6,91,000 لوگ بیمار ہیں، جبکہ 37,000 سے زائد لوگ یہاں پہ جان کی بازی ہار چکے۔ اسپین میں اب تک 27,000 لوگ، جبکہ بھارت بھی بڑی تیزی سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بھارت دنیا بھر میں 6 نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,207 ہو چکی ہے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,58,090 ہے۔ سعودی عرب میں اب تک 712 لوگ کورونا کے باعث جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو کورونا وائرس سے متعلق قانون سازی کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے تاحال کورونا سے تحفظ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی، تو قومی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ ملک کے تمام ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں؟ چین نے بھی وبا سے نمٹنے کے لیے فوری قانون بنائے ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وفاقی حکومت کورونا تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد بھی یقینی بنائے گی۔ صوبوں کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے، وفاقی حکومت کو بھی قانون سازی کی تجویز دیں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے، کورونا وائرس کسی صوبے میں تفریق نہیں کرتا، لوگوں کو مار رہا ہے، وفاقی حکومت کو اس معاملے پر لیڈ کرنا چاہیے، کورونا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس اب وقت نہیں رہا، 1 لاکھ سے زائد کورونا پازیٹیو کیس سامنے آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہے، پریس کانفرنس کرنے سے عوام کا تحفظ نہیں ہو سکتا، قانون بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ہدایت کی ڈاکٹر کو حفاظتی سامان ہر حال میں دستیاب کیا جائے، خدا نخواستہ حفاظتی سامان نہ ہونے سے نقصان ہوا تو تلافی نہیں ہوگا۔ طبی ورکر کی ہلاکت پر وزیر اعلیٰ صرف جا کر معاوضے کا اعلان کر دیتے، انہوں نے کہا کہ لوگوں میں ابھی تک اس حوالے سے آگہی نہیں آئی، عید کے موقع پر لوگوں نے ایس او پیز کو نظر انداز کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس والوں کو دکانداروں اور خریداروں سے پیسے لینے کی اجازت دے دی گئی ہے، کس طرح سے ایس او پیز پر عمل ہوگا؟ سپریم کورٹ نے کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت
اگلے 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ تو لیکن شبلی صاحب ایک تبدیلی آپ کو آتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ 72 سالوں میں اپوزیشن پولرائزیشن کی طرف جاتی تھی، اپوزیشن حکومت کے لیے حالات خراب کرتی تھی، بیٹھتی نہیں تھی۔ اس مرتبہ آپ کو ایسی اپوزیشن ملی ہوئی ہے کہ جو بیٹھنا چاہتی ہے، بار بار آپ سے التجا کر رہی ہے، لڑنا نہیں چاہتی۔ لوگوں کو نکالنے پہ بہت ماتم ہو رہا ہے۔ مجھے آج بھی ہنسی آتی ہے جب میں سوچتا ہوں یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو ان کا جملہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرا بلڈ پریشر شوٹ کیا تھا کہ اگر لوگوں کو نوکریاں دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار، گھٹیا فلم کا گھٹیا جملہ بننے تک لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آصف زرداری صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت کیا کوئی فورینزک رپورٹ آئی تھی؟ کیا کوئی ایف بی آر نے پہلے معاملہ دیکھا تھا؟ کیا کوئی کمیشن بنا تھا؟ ایک ہی وہ جے آئی ٹی بنی تھی اور اس کے بعد گرفتار کرنے کے بعد سب کچھ کیا گیا تھا۔ I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. کیونکہ یہ چیلنج تو اب ہے، کیا کرے؟ دونوں کے لیے ایک آکورڈ پوزیشن ہے۔ دیکھیے معذرت کے ساتھ قابل احترام قائرہ صاحب اور قابل احترام علی محمد صاحب سے، اگر یہ سارے اب چپ بھی کر جائیں تو پھر بھی بہت ہے، خدا کے لیے بس کر دیں، یعنی اب کوئی حل تو ہے کوئی نہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کل تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا، کہ چونکہ ہم لوگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ہفتے تو ہم لوگ ایک کمرے میں ایک ساتھ رہ رہے تھے، تو ہماری بہت چیزوں پہ، بہت معاملات پر گفتگو رہی میری اور سنتھیا کی بڑے بھر، اور اس زمانے میں الیکشن کا سیزن تھا، ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں الیکشن ہو رہا تھا۔ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ واضح کرتا چلوں کہ میں ایک تھوڑا سا لاجب کامنٹ شہزاد اکبر صاحب پہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ملک میں بڑے مسائل چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں کرونا چل رہا ہے، ہمارے ملک میں خطے کے حالات بڑے سنگین ہیں، آنے والے دنوں میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پچھلے 2-2.5 سال میں سنتھیا ریچی کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ جس نے پاکستان کی سیاست میں پچھلے 72 گھنٹوں سے ہلچل مچا رکھی ہے۔ ایک امریکی خاتون جو شکل و صورت سے خاصی اچھی ہیں، ماڈل نظر آتی ہیں، انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر سنگین الزامات عائد کیے۔ رحمان ملک پر سنتھیا ریچی نے جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا ہے، جس کی رحمان ملک نہ صرف تردید کر رہے ہیں بلکہ آج انہوں نے سنتھیا ریچی کو کروڑوں روپے ہرجانے کا نوٹس بھی بھیجا ہے۔ رحمان ملک کہتے ہیں کہ انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پر سنتھیا ریچی نے غیر مناسب انداز میں گلے ملنے کا الزام لگایا، تو اسی قسم کا الزام انہوں نے سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین پر بھی لگایا۔ تو یہ سارے الزامات پچھلے کئی گھنٹوں سے مختلف ٹیلی ویژن اسکرینوں اور سوشل میڈیا پر زیر بحث ہیں۔ I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shohabudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. Please be assured, everything that I have posted, everything that I have discussed on Twitter, I have evidentiary support of and for. Now, since Friday of last week, I have also filed an FIR, or excuse me, a report with the FIA. I am in direct contact with the Director General. سنتھیا ریچی بظاہر ایک صحافی اور بلاگر ہے، لیکن وضع قطع اور حلیے سے ان پر غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو یا اس کی قیادت کو بدنام کر رہی ہیں۔ بہت سے حلقے سنتھیا ریچی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اہم بات تو یہ ہے کہ سنتھیا ریچی کے الزامات کے جواب میں پیپلز پارٹی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا چاہتی ہے، لیکن پولیس ایف آئی آر درج کر رہی ہے، نہ ایف آئی اے اس کے خلاف کوئی شکایت درج کر رہی ہے۔ تو سنتھیا ریچی کے الزامات میں صداقت ہے یا نہیں، اس کی تحقیقات ہر صورت ہونی چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق سنتھیا نے اب تک صرف الزامات لگائے ہیں، کسی ادارے سے انہوں نے
बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई के लिए रजू नहीं किया, यानी कहीं जिनसी ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, सिर्फ जुबानी कलामी वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को कटहरे में खड़ा कर चुकी हैं। अब ये खातून मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी धमकियां दे रही हैं कि वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगी, यानी 2-4 शरीफ ज़ादों के नाम और हरकत को सामने लाएंगी। अब शोबिस के एक मारूफ एंकर अली सलीम आप जानते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो में दावा किया कि संथिया उनके साथ रहती रही हैं और वो बहुत से इल्जामात बहुत अहम शख्सियात, दीगर शख्सियात जो हुकूमत में है उन पर भी लगाती रही हैं कि चूंकि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते तो हम लोग एक कमरे में एक साथ रह रहे थे, तो हमारी बहुत चीजों पे, बहुत मामलात पर गुफ्तगू रही मेरी और सिंथिया की बड़े भर। और उस जमाने में इलेक्शन का सीजन था, हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इलेक्शन हो रहा था। उसी दौर में सिंथिया ने मुझ पर यह इंकशाफ भी किया था कि इमरान खान सिंथिया पर लट्टू हो गए हैं, और सिंथिया ने मुझे यह बताया था कि इमरान खान हैज प्रपोज्ड टू हर टू यू नो हैव with him। तो ये मुझे हैरत इस बात पर हुई कि सिंथिया अगर मुझसे ये बात कर सकती थी कि इमरान खान उनके साथ हम बिस्तरी करना चाहते थे या उनके साथ कोई फिजिकल ताल्लुकात रखना चाहते थे, तो उस वक्त वो मुझे रहमान मलिक के बारे में भी बता सकती थी, या यूसुफ रजा गिलानी के बारे में भी बता सकती थी, या मखदूम शहाबुद्दीन, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मखदूम शहाबुद्दीन साहब के साथ मेरी बहुत मुलाकातें रही हैं और निहायत नफीस और शरीफ आदमी है मखदूम साहब। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं मुझसे की। बज़ाहिर इस खातून से तमाम सियासी जमातों के लोग राब्तों में रहे हैं, उनसे किसी न किसी तल्लुक से मिलते जुलते रहे हैं। अब उनकी इसमें मर्जी थी या उनका प्रोफेशन था या जो भी है, लेकिन चूंकि ये वो हमाम है जिसके बारे में सभी जानते हैं कि इसमें सभी नंगे हैं। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम किस खुशी से दुनिया में खुद को बदनाम करने के मौके फराहम कर रहे हैं, इस खातून को मौका दे रहे हैं कि वो आए और हमारी मुल्क में बैठ के हमारे लोगों का तमाशा बनाए। खासकर हुक्मरान जमात के लोग जिस तरह संथिया को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, वो मेरे नजदीक बड़ा हैरान कुन है। अगर संथिया के इल्जाम सच्चे हैं तो फिर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए, वरना इस खातून को जेल में डाला जाए जो मुफ्त में पाकिस्तानियों को बदनाम कर रही है। अब आप इसका अंदाजा लगाएं कि संथिया के इल्जामात को सबसे ज्यादा एंजॉय भारतीय मीडिया कर रहा है और इसका खूब मजा ले रहा है कि पाकिस्तानी सियासतदान ऐसे होते हैं। ये खातून 11 साल से पाकिस्तान में मुकीम है और इसकी रसाई सिर्फ सिविलियन लोगों तक नहीं है बल्कि और बहुत से लोगों तक है। इस्लामाबाद के रेड जोन एरिया में इसका रिहाइश रखना, पार्लियामेंट के अहम इजलासों में इसकी शमूलियत अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये वो खातून है जो ईवान सदर तक भी रसाई रखती रही है। तो हम ईवान सदर तक रसाई रखने वाली खवातीन के हवाले से, इसमें एक हरीम शाह भी थी जो कि दफ्तर खारजा पहुंच गई थी, तो उस पर लोगों ने इतराज उठाया था। अब चंद साल कबल वो पाकिस्तानी खवातीन को अस्करी तरबियत और तरबियती लेक्चर देती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर मौजूद है कि वो तरबियत दे रही हैं, ये लेक्चर दे रही हैं, तो उनकी रसाई बड़ी दूर तक है। तो मेरी राय में इसकी ईमेल, फोन कॉल्स का और पिछला जो 2-4 महीनों का तमाम रिकॉर्ड है उसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि खातून आखिर किसकी मां पर इस वक्त इल्जाम लगा रही हैं और ये कौन सा मौका इल्जाम लगाने का, इतना अरसा वो क्यों खामोश रही हैं और अब दूसरी जमातों के कच्चे चिट्टे खोलने के दावे क्यों कर रही हैं। इस औरत के ट्विटर हैंडलर कौन है जो इंशाअल्लाह का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुल्क में क्या कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं जो इस कहानी के राज खोल सके। एक औरत के जरिए 2 बड़ी सियासी जमातों को बदनाम करने का मकसद उसी कहानी का तसलसल लगता है जिसके तहत 2 बड़ी जमातों को सियासी मंजरनामे से बाहर करना है और इसकी एक अरसे से कोशिशें होती आ रही हैं लेकिन वो पाया तकमील तक को नहीं पहुंच रही। तो संथिया ये पहली खातून नहीं है, इससे पहले जॉन हेरिंग नामी एक खातून जनाब ज़िया-उल हक के दौर में मंजर-ए-आम पर आई थी जिसकी अस्करी हलकों तक रसाई के हवाले से साहबजादा याकूब खान ने अपनी किताब में तफसीलात बयान की हैं। जॉन हेरिंग इतना असर और रसूख हासिल कर गई थी कि वो बहुत से अहम कौमी फैसलों पर भी असरअंदाज होती रही हैं। ज़िया-उल हक के साथ जो खातून बैठी आप देख रहे हैं ये जॉन हेरिंग है और जॉन हेरिंग और संथिया रिची हो सकता है 2 मुख्तलिफ शख्सियात हों लेकिन दोनों का मकसद एक ही लगता है और मकसद पाकिस्तान के अहम लोगों तक पहुंचना है। पहुंचने के बाद उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है, उन पर किस तरह के इल्जाम लगाने हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कई बासर और पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री शख्सियात तक रसाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तजिया निगार इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं। एतराज़ है में, और ये एतराज़ बहुत से लोगों को है कि क्यों हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नहीं बैठते। इरशाद भट्टी कोरोना के हवाले से और कौमी इत्तफाक राय के हवाले से अपना तजिया दे रहे हैं। वॉच इरशाद भट्टी। क्योंकि ये चैलेंज तो अब है, क्या करें, दोनों के लिए एक ऑकवर्ड पोजीशन है। देखिए, माजरत के साथ काबिल एहतराम कायरा साहब और काबिल एहतराम अली मोहम्मद साहब से, अगर ये सारे अब चुप भी कर जाएं तो फिर भी बहुत है। खुदा के लिए बस कर दें, यानी अब कोई हल तो है कोई नहीं। वजीर आजम साहब ने कल तकरीर करते हुए फरमाया कि मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला। किसने उनको बता दिया है? किसने थर्मामीटर लेके जाके चेक किया है वहां? आज क्यों 20 मुल्कों की मस्जिदों में पाबंदी थी? क्यों खाना काबा खाली हुआ? क्यों मस्जिद नबवी खाली हुई? क्यों आज जद्दा की मस्जिदों में आज कर्फ्यू लगाए? क्यों? आवाम ऐसी है। 63% कल तक पूछते रहे कोरोना है भी कि नहीं। हाथ मिलाने से नहीं फैलता, बाजमात नमाज से नहीं फैलता, ये इसराइल अमेरिका की साजिश है। ऊपर हुकूमत ऐसी है। पहले दिन से आज तक कहीं कोई लॉकडाउन नजर आया हो तो मुझे बता दें। पहले दिन आज तक कोई आवाम ने कहीं लॉकडाउन की कोई केयर की हो तो बता दें। और आज जो बहस हो रही है, दुख ये है, आज जो बहस हो रही है वो भी सास बहू वाली लड़ाइयां हो रही हैं। कितने और मारने हैं, कितने और लोगों को करना है। और मईशत ठीक करनी है, सारे मिल जाओ, मईशत के ठीक कर लो, छोड़ दो लॉकडाउन। लॉकडाउन करना है, सारे अल्लाह के नाम पे मिल जाओ। सी पैक पे इकट्ठे नहीं होते आप, कश्मीर पे इकट्ठे नहीं होते आप, कोरोना पे इकट्ठे नहीं होते, और मेरे मरने पे इकट्ठे नहीं हो, मेरे जीने पे इकट्ठे नहीं हो। क्या करना है यार? मैं किसकी तरफ देखूं? वजीर आजम कहता है मैं 24 किलोमीटर का वजीर आजम हूं, बाकी सारे सूबे करें। सूबे में एक में बुजदार बैठे हुए, दूसरे में बुजदार प्लस बैठे हुए, एक में मुराद अली शाह बैठे हुए। मैं किसकी तरफ क्या करूं? कभी कहते हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर नहीं बैठा जा सकता क्योंकि इसमें करप्ट है, चोर है, बेईमान है। और खास साहब कैसे उस अपोजिशन के साथ बैठ जाएं जो मुल्क लूट कर खा गई है। और कभी ये फरमाते हैं कि ये इकट्ठे क्यों नहीं बैठ जाते, कौमी इत्तफाक राय क्यों पैदा नहीं करते। यानी पीर को जो तजिया देते हैं मंगल के तजिए से नहीं मिलता, और मंगल का तजिया बुध के तजिए से नहीं मिलता। और एक टीवी में बैठे तो कुछ और दूसरे टीवी में बैठे तो कुछ और। यानी एक पर खास साहब की हिमायत हो रही है और दूसरे पर खास साहब की कवाली हो रही है। तो जिनके तजिए आपस में नहीं मिलते वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि लोग आपस में मिलकर बैठे। तो बदकिस्मती से खास साहब ऐसे ही दानश्वरों के करीब रहकर खुश होते हैं जो उन्हें मिसगाइड करते हैं। अब खास साहब को तो ये लोग कहते हैं कि अपोजिशन पर चढ़ाई कर दें, अपोजिशन से कहते हैं कि हिसाब दो, कौम को ये तासुर देते हैं कि हम ठीक है बाकी सब गलत है। तो इसी वजह से बाज़ औक़ात बदनीयती का तासुर उभरता है। अब ये या तो ये सोबत का असर है कि बयानात बदलते हैं, यानी हुकूमत इनकी सोबत का असर ले रही है, या फिर हुकूमत की सोबत का ये असर ले चुके हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ और है। जब आप हुकूमत को इस बात पर प्रोवोक करते रहेंगे, उन्हें उकसाते रहेंगे, हलाशेरी देते रहेंगे कि अपोजिशन को नहीं छोड़ना, सियासी मुखालिफिन की ऐसी तैसी फेर दो, तो फिर ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि जिनको आप लड़ा रहे हैं वो आपस में मिल बैठे, आपस में इत्तफाक राय पैदा कर सके। वो एक होती थी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा, जब वो वजीर हुआ करती थी, उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अपनी मंजी थले डांग फेरो। तो बेहतर यह है कि सो कॉल्ड दानिश्वर पहले अपनी मंजी थले डांग फेरें। और हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी के हवाले से और उस पर उठने वाले इतराज़ात के हवाले से। देखते हैं जनाब हसन निसार साहब। लोगों को निकालने पे बहुत मातम हो रहा है। मुझे आज भी हंसी आती है जब मैं सोचता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका जुमला मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा ब्लड प्रेशर शूट किया था कि अगर लोगों को नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार, घटिया फिल्म का घटिया जुमला, और नौकरियां उतनी दो जितनी जरूरत है। ये मुलाजमतें नहीं हैं शजियां, ये बुनियादी तौर पे सियासी रिश्वतें हैं जिन्होंने पीआईए को बर्बाद किया, बिल्कुल, जिन्होंने स्टील मिल को बर्बाद करने में एक रोल प्ले किया, जिन्होंने आपका रेलवेज का बेड़ा गर्क किया। ये लाहौर कॉरपोरेशन है, जाके पता कर लो, किसी को कहो इसका ऑडिट वॉडिट करे। मेरा ख्याल है अगर 10 बंदों की जरूरत थी तो इन्होंने वहां 100 बंदा भर्ती किया हुआ है। बुनियादी तौर पे आप लोगों के साथ दुश्मनी करते हैं लेकिन एक इमीडिएट गेन होता है। मेरे हल्के का बंदा है, मैं 150 कोई स्टील मिल में घुसा दूं, कोई मैं उधर घुसा दूं,
وہ میں PIA میں گھسا دوں تو اس کے نتیجے میں پورے کا پورا شپ ڈوبتا ہے. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. سو مجھے ذاتی طور پہ ان لوگوں سے ذاتی طور پہ کوئی ہمدردی نہیں, چونکہ میرٹ نہیں ہے. ہم خلفائے راشدین کے نام ہم نے استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, انہوں اپنے بیٹے سگے بیٹے کو سپیئر نہیں کیا تھا حضرت عمر بن خطاب نے. جب آپ بات کرتے ہو اس طرح کی, میرٹ ہے نا, ایک پروجیکٹ ہے. میرے گھر میں اگر 4 ملازموں کی ضرورت ہے, اگر میں 14 رکھ لوں گا تو بنے گا کیا, میس کریٹ ہو جائے گا. سو پریکٹیکلی یہ سارے اداروں کی بربادی کے پیچھے, چونکہ یہ بھی کرپشن کی ایک قسم ہے. کرپشن صرف پیسے کی لوٹ مار کا نام نہیں ہے. دیکھیں, حصارے پر چلنے والے اداروں کی نجکاری کرنے پر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو حکومت لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی, اسے کسی کا روزگار چھیننے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ریلوے, PIA, اسٹیل مل, یو نیم اینی ون. بہت سے وہ ادارے جو خسارے میں چل رہے ہیں, اس کی ایک ہی سب سے بڑی وجہ ہے, اور وہ وجہ ہے ضرورت سے زائد ملازمین. ان تمام اداروں میں جتنے ملازمین کی ضرورت ہے, اگر صرف اتنے رکھ لیے جائیں, باقی فارغ کر دیے جائیں, لے آف کر دیے جائیں, تو یہی ادارے واپس پروفٹ میں آ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لے آف کرنے سے جو بے روزگاری پھیلے گی, اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ انہیں متبادل روزگار فراہم کیا جائے. لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے, اگر آپ انہیں روزگار دیں گے, لے آف کریں اور دوسرا متبادل آلٹرنیٹ روزگار دے دیں تو بات ختم. اگر آپ بے روزگار کر دیں گے لوگوں کو, اور جس طرح سے بے روزگاری پھیل رہی ہے, تو اس سے بے چینی اور اضطراب بھی پھیلتا ہے. اسی لیے لوگ بے روزگاری کی بجائے, یعنی لوگوں کو بے روزگار رکھنے کی بجائے انہیں کہیں نہ کہیں ڈمپ کر دیتے ہیں. روزگار دینا پڑتا ہے. 90 کی دہائی میں چونکہ حکومتیں بڑی تیزی سے بدلی, اسی تبدیلی کی وجہ سے اداروں پر ایک پریشر آیا, سیاسی بنیادوں پر لوگ بھرتی کیے گئے. الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا, یہ درست ہے. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو فالتو ملازمین ہیں انہیں یا تو لے آف کر دیں, یا انہیں الٹرنیٹ روزگار فراہم کر دیں. یہ بلا وجہ رونے دھونے, ماتم کرنے اور ہر کام کے پیچھے نقائص یا کرپشن تلاش کرنے کی عادت محض لوگوں میں بدگمانی پھیلانے کے سوا کچھ نہیں ہے. موجودہ حکومت پر جو کرٹیسزم ہو رہی ہے, وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیل مل کو چلانے کا دعویٰ کیا تھا, کلیم کیا تھا, اور یہ کہتے رہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے, ہم یہ ساری چیزیں, سارے ادارے آپ کو چلا کے دکھائیں گے, پروفیٹیبل بنائیں گے. تو وہ اپنے دعوے میں ناکام رہے, ورنہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جہاں بھی اوور سٹافنگ ہے, اس ادارے کو چلانا مشکل ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اختلافی نوٹ کی. اس میں گفتگو کر رہے ہیں وکیل ہیں سعد رسول, تجزیہ نگار بھی ہیں اور لائر بھی ہیں, اور حکومت کی بہت سی پالیسیوں کو حمایت بھی کرتے ہیں ان کی, اور ان پر ان کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سعد رسول کیا فرماتے ہیں. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ واضح کرتا چلوں کہ میں ایک تھوڑا سا لاجب کامنٹ شہزاد اکبر صاحب پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہمارے ملک میں بڑے مسائل چل رہے ہیں, ہمارے ملک میں کرونا چل رہا ہے, ہمارے ملک میں خطے کے حالات بڑے سنگین ہیں, آنے والے دنوں میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے پڑیں گے. پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے ہر بندے کو انفارچونیٹلی کہا کہ چور ہے چور ہے چور ہے, کچھ کو ہم نے کہا پکڑ لیں گے, جائیدادیں ضبط کر لیں گے, باہر سے پیسے آ جائیں گے, باہر سے پیسے آ رہے ہیں, باہر سے پیسے لینے جا رہے ہیں, کوئی بندہ پھر واپس آ رہا ہے. وہ جتنے لوگ ہیں ان کا نہ 1 روپیہ واپس ہوا. شہزاد اکبر صاحب, 1 روپیہ پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر نہیں آیا. ان میں سے کسی کی پراپرٹیاں ضبط نہیں ہوئی, آپ نے وعدے کیے تھے. وہ تمام لوگ ایک آدھ کی, حمزہ شہباز صاحب کی طرح کی ایک آدھ ایکسیپشن کے علاوہ, وہ تمام لوگ یا ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر رہا ہیں. تو یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کے ادارے ہیں, آپ کے پاس اختیارات ہیں. تو یہ اب لوگوں کو انفارچونیٹلی تھوڑا سا بیوقوف بنانا بند کریں. یا واقعی یہ چور ہیں اور آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے. اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے, ہو سکتا ہے پکڑے جائیں, ہو سکتا ہے نہ پکڑے جائیں, پھر کسی کو چھوڑ دیں گے, پھر کوئی باہر چلا جائے گا, پھر کوئی اندر آ جائے گا. کیا آپ یہ احتساب کا عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوگوں کی پیشنس اس سے ختم ہوتی جا رہی ہے, ان پریس کانفرنس سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بڑی ضروری بات ہے کہ پاکستان کے مسائل اس طرح کے ہو چکے ہیں, کرونا اور خطے کے حالات کی وجہ سے پاکستان کے مسائل اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اب ہم زیادہ دیر اس کو پکڑ لو کی نہیں اس ریس میں پڑ سکتے. پکڑنا ہے تو پکڑیں, پیسے نکلوانے ہیں تو نکلوائیں,
لیکن ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لوگوں کو لگا دیں جو کہ پھر 2-2.5 سال بعد ہم آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ جی وہ کیا بنا, وہ آپ نے پیسے اکٹھے کرنے تھے اور پتا چلے کہ کوئی پیسے نہیں آئے. دیکھیے, تبدیلی نام کی چڑیا تو کب کی پھر سے اڑ چکی ہے. اب کرپشن کے نام پر احتساب کو بھی لوگ ٹرک کی بتی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے, اور یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ نیا جال لائے پرانے شکاری, یعنی کہانی کئی سال پرانی ہے, اسے نئی کر کے پیش کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اب یہ وہی تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے خان صاحب کی باتوں پر یقین کیا اور پچھلی حکومتوں کو گھر بھیجنے والوں میں شامل تھے. اب یہ خود مان رہے ہیں, یعنی یہ حکومت کے زیادہ تر حمایت کرتے ہیں, اب یہ خود مان رہے ہیں کہ وہ جنہیں چور چور کہہ کر اقتدار میں آئے تھے ان پر چوری ثابت نہیں ہو رہی, یا پھر اس حکومت میں چوری ثابت کرنے کی اہلیت نہیں ہے, یا پھر جنہیں چور سمجھا گیا وہ واقعی چور نہیں. اور یہ تو میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا گیا ہے. اب پوری قوم کو اس محمسے اور وہم میں ڈالا گیا ہے کہ یعنی ماضی میں جن کو وہ حکمران منتخب کرتے رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں. یعنی پچھلے 25 سال میں ہم کرپٹ اور بے ایمان حکومتوں کے زیر اثر رہے ہیں. آج حقیقت بہت حد تک کھل چکی ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں, تو ان سے بھی زیادہ نااہل لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے. ایمانداری کے ریپر میں لپیٹ کر پرانا مال ہمیں تھما دیا گیا ہے, یعنی ریپر نیا ہے لیکن اندر وہی کچھ ہے. تو جو اب یہ کسی کرپشن کیا پکڑیں گے, خود ان سے بھی زیادہ کرپشن میں دھسے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف ہے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. اب بات کرتے ہیں نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے. جناب بابر اعوان جو کہ اس وقت معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے, انہیں 25 جون کو بغیر ٹرائل نندی پور ریفرنس سے سال گزشتہ یعنی پچھلے سال بری کیا گیا تھا. نیب نے 25 جولائی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور آج تک اس اپیل کے خلاف دلائل نہیں دیے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس دوبارہ زیر سماعت ہوا تو نیب نے دلائل دینے کے لیے مہلت مانگ لی ہے. اب 25 جون کو یہ دلائل دیے جائیں گے, یعنی بابر اعوان صاحب کی بریت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد نیب دلائل کا آغاز کرے گا. اسی سے آپ نیب کی ایکٹیویٹی اور اس کی پرفارمنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بابر اعوان کی رہائی کے خلاف اپیل پر اب 25 جون کو دوبارہ سماعت کی تاریخ دی ہے. تو مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے یہ پوچھا کہ بابر اعوان کو آپ نے کیسے بری کیا. صرف بابر اعوان بری ہوئے جبکہ باقی تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بابر اعوان کو احتساب عدالت سے بری کرنے والے جج کون تھے؟ اب یہ وہی جج ہے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی اور پھر ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر گئے, سزا دینے پر پچھتاوے کا اظہار کرتے رہے اور پھر اپنے منصب سے ہٹائے گئے. ان کے فیصلوں پر عدالتوں نے سنگین سوال اٹھائے لیکن ان کے فیصلے برقرار رکھے گئے. یعنی نواز شریف کو سزا اور بابر اعوان کو بری کرنے کا فیصلہ بھی, یہ دونوں فیصلے جج ارشد ملک نے لکھے, اور دونوں فیصلوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ جج سب کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. تو ارشد ملک نے جب ان کو ہٹایا گیا تو اپنے ہٹائے جانے سے 2 ہفتے پہلے بابر اعوان کو اس کیس میں سے بری کر دیا گیا تھا. اور یہ وہ کیس ہے جس میں پچھلے دور حکومت میں بڑا اس کے اوپر لیدے ہوئی, اور یہ کیس نندی پر پاور پروجیکٹ کیس یہ شہباز شریف کے حوالے سے بہت مشہور تھا کہ اس میں سے بہت سے پیسے کھائے اور یہ پروجیکٹ اوور کاسٹ ہو گیا. لیکن جو اس کی اصل وجہ تھی جس نے یہ فائل روکے رکھی, بابر اعوان صاحب پر یہ الزام ہے کہ ان کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کئی ارب روپے اس کی مالیت میں یا اس کی لاگت میں اضافہ ہوا اور پھر یہ کئی سال تک پروجیکٹ لٹکا رہا. تو اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل موٹیو تھا. یہ وہ کیس ہے اور اس کیس میں نیب آج تک جو ہے نا ان کی رہائی کے خلاف اپیل کرنے کے بعد پیش نہیں ہوا, اور اب بھی وہ کہتے ہیں جناب ہم تیاری کرنی ہے. تو 1 سال میں آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. تو یہ نیب کی پرفارمنس, اس میں بابر اعوان صاحب کا کوئی قصور نہیں, لیکن آپ نیب کو دیکھ لیں کہ نیب کیا کر رہی ہے. اب بجٹ آنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں اور حکومت نے 7,570 ارب روپے کے وفاقی بجٹ کا مسودہ تیار کر لیا ہے. رواں ہفتے یہ مسودہ وفاقی کابینہ اور 12 جون کو یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پنشن میں 20% تک اضافے کا امکان ہے. زراعت توانائی کے منصوبوں کے لیے درآمدی مشینری پر
کسٹم اور ایکسائز ڈیوٹی میں 3% تک کمی کی جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ ٹیکسوں میں بھی رعایت دی جا رہی ہے اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف تقریباً 4,500 ارب روپے رکھا گیا اور ترقیاتی بجٹ 530 ارب تک مختص ہونے کا امکان ہے. تعمیراتی صنعت کو خصوصی مراحت جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری کے لیے 200 ارب سے زائد مختص کرنے کی تجویز ہے. بنیادی اشیاء خور و نوش پر ٹیکس میں کمی, کورونا سے نمٹنے کے لیے کاروبار کی سہولت کے لیے 1,000 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے, جبکہ اسلام آباد میں پرتعیش گھروں اور جائیدادوں پر لاکھ سے 2 لاکھ روپے تک ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے بہت سی اہم اشیاء پر جو ٹیکس روک رکھا ہے یا ٹیکس میں رعایت دے رکھی ہے ان پر دوبارہ ٹیکس لگائے جانے کا قوی امکان موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.